السلام علیکم جی جناب، کہانیاں بڑی پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب فرح گوگی اور بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑی چپیڑیں پڑ رہی ہیں اور عمران نے اس کو مارا ہے لیکن اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی مشہور یوٹیوبر بھی اسی کے اوپر لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے نا. کوئی ٹاپک نہ ہو تو پھر ایسی گھریلو جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی کل پارلیمنٹ میں 54 ترامیم کی گئی ہیں الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کو جو ہے وہ بنانے کے لیے 54 ترامیم کر کے تو اس میں جی الیکشن میں اصلاحات اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کیا گیا ہے. اور کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور اس میں ساری ترامیم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ترامیم میں جو ہے وہ کل پاس تو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور ان ترامیم کے علاوہ ایک الیکشن اصلاحات کی ہیں. دوسری یہ جو ہے نا وہ اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں نگران حکومت کو. نگران حکومت کو وہ ساری پاور دے رہے ہیں جو الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتی ہے. پہلے یہ نہیں تھا، یہ ان کے تبادلے تقرر اور یہ وہ نگران حکومت کے اختیار میں نہیں تھا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے پنجاب میں نگران حکومت کو 7-8 مہینے مل گئے ہیں اور وہ وہاں پہ دھڑا دھڑ فیصلے بھی اب کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جناب پھر عدالتی کوئی چیزیں کام آئیں گی اور یہ یہاں پہ جناب سٹے وغیرہ چلیں گے تو لمبی حکومت بھی چل سکتی ہے. یہ خدشہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ نگران حکومت بھی چونکہ ان کی اپنی آنی ہے، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ اس میں دوسرا گروپ تو شامل نہیں ہے عمران خان کا. وہ تو کہہ رہے جی جنگل کا قانون ہے تو کوئی چیز صحیح نہیں ہے. بالکل وہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے. جنگل کا قانون نہ ہوتا تو 200 کیسوں والا باہر پھر رہا ہوتا. جنگل کا قانون نہ ہوتا آپ عدالت میں گالی گلوچ کر رہے ہوتے، آپ لڑائیاں ججوں کے ساتھ کر رہے ہوئے، عدم اعتماد کی باتیں کر رہے ہوتے. عمران خان یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مان رہے ہیں، ہم بالکل مان رہے ہیں. تو دوسری اصلاحات یہ ہیں نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کے علاوہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ سر جی بڑے آپ حیران ہو جائیں گے کہ 18 دن رہ گئے ہیں اس حکومت میں، 18 دن، اور انہوں نے ایم این ایز ایم پی ایز کو خوش کرنے کے لیے یہ دیکھ لیں کس طرح غریب کا خون نچوڑ رہے ہیں. اور ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے 61 ارب روپے ان 18 دنوں میں ایم این اے ایم پی ایز کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اپنے علاقوں میں کام کراؤ. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بالکل ہی صحیح نہیں ہیں کہ آپ جناب یہ والی باتیں ایسے کریں. یہ آپ کا پیسہ ایک روپے کے لیے غریب ترستا ہے. آپ نے جناب پینشنروں کے پینشن نہیں بڑھائی، تنخواہیں نہیں بڑھائیں اور ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ ان کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں کہ وہ جناب 61 ارب روپے 18 دنوں میں استعمال کریں گے. 18 دن بھی نہیں، کیونکہ یہ 4 دن پہلے توڑنا چاہتے ہیں. 15 دنوں کے لیے 61 ارب روپیہ اس کی بڑی وہ آ رہی ہے. سر جی انہوں نے نا رج کے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، چیئرمین سینٹ نے رج کے اپنی سہولتیں لی ہیں، نگران حکومت نے 2 ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے خرید لی ہیں. ان کو کوئی احساس ہے ان باتوں کا؟ ان کے کوئی جواب نہیں دینا. انہوں نے جب یہ جائیں گے نا ان کو جواب دینے پڑیں گے، یہ اس طرح نہیں ہوگا. بہرحال یہ وہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے وہ شیر مادر سمجھ کے، ماں کا دودھ سمجھ کے یہ اس کو پی رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں ہے. اب تو ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو مرضی یہ کرتے جائیں اور یہ جناب ان کو کوئی روک ٹوک والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. ان حالات میں اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا اور کس طریقے سے یہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں. میرے حساب سے
پی ڈی ایم کے پاس الیکشن کمپین چلانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور جب سے یہ 9 مئی کے بعد عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو انہوں نے بھی بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ پورا 1 مہینہ مریم نواز جو ہے وہ سعودی عرب میں گزار کے آئی ہیں، کوئی کمپین نہیں، کچھ نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات اس طرح رہیں گے، لیکن حالات اس طرح نہیں رہیں گے۔ میں تو خاص طور پہ ہم چونکہ نون لیگ سے ہمارا تعلق ہے، ہم نون لیگ کے حوالے سے کہیں گے کہ وہ اس کو ایزی نہ لیں۔ آصف علی زرداری صاحب گروپوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے، خبریں یہ خود چلی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کوئی انڈیویجول لوگ الیکشن لڑیں گے نا، تو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ بھی وہ رابطہ کر لیں گے کہ جناب آؤ مل کے حکومت کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو حریف ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ ہے اور نون لیگ کا پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن سر جی اس وقت آپ یقین کریں، وہی مثال میں ہمیشہ یہ بھول بھی جاتا ہوں کہ انی چٹتی پئی ہے تے پتہ نہیں وہ کیڑی کھاندی پئی ہے، وہ یہ والی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ الیکشن اصلاحات کریں، دن کو رات کہہ دیں، رات کو دن کہہ دیں، مرد کو عورت کہہ دیں، عورت کو مرد کہہ دیں، جو مرضی قانون یہ بنا دیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور 54 ترامیم انہوں نے پیش کر دی ہیں، جس میں زیادہ تر ان کے اپنے مطلب کی ہیں۔ اپنے حلقوں میں پیسے کہاں لگیں گے؟ پیسے جناب ان کی جیبوں میں جائیں گے۔ یہ جتنا آئی ایم ایف سے قرضہ آیا ہے نا، 13 مہینہ میں 13 ارب ڈالر، 13 مہینوں میں 13 ارب ڈالر۔ سر جی یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ انہوں نے کہاں لگانے ہیں؟ یہ سارے یہ ادھر الیکشن پہ لگیں گے، یا ایم این اے ایم پی او جو موجودہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سارا یہ سکیم چلائی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ 18 دنوں کے لیے جو انہوں نے 61 ارب روپے کی یہ سکیم لگائی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی جناب وہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اب جناب یہ ادھر میں نے ایک پیزے کا آرڈر دیا، ہمارے گھر کے پاس ہے کرنچ، تو وہ جناب ہم پیزا کھاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں، کل بھی میں نے ادھر سے کھایا تھا تو اچھا لگا تھا، تو آج ہم ادھر کھانے آ گئے ہیں، لیکن ہم سر اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سر جی یہ شہباز شریف ہے جو یہ کسے بیان کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو کارنامہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب اگر میں نہ ہوتا اور پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو میری قبر پہ کتبہ لگتا کہ جناب اے شہباز شریف وزیر اعظم جدوں بنے سی نا ادو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے تو پہلے ہی بچ گیا تھا گرے لسٹ میں، وہ تو 4 مہینے پہلے بچ گیا تھا۔ یہ تو آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا تھا آپ کا، تو آئی ایم ایف سے معاہدہ تو یہ قرضہ ہے، یہ سود ہے، یہ سارا آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے، ڈبل چڑھ گیا ہے، اور عمران خان کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ جناب اس نے 3.5 سال میں 30 ارب ڈالر لے لیا، 30 ارب، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے 13 مہینوں میں 13 ارب ڈالر لے لیا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہم تو اس کو اچھی بات نہیں، کوئی ایک بڑا منصوبہ نہیں ہے جس کا ہم ذکر کریں، جیسے شہباز شریف نے پچھلے دور میں، نواز شریف کے دور میں، یہ جی پانی کا منصوبہ ہے، یہ سڑک ہے، یہ میٹرو ہے، اس طرح کا کوئی ان 13 مہینوں میں نہیں ہوا۔ یہ ایک دوسرے کو منانے میں لگے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب روٹھ گئے تو وہ جناب اس کو منانے کے لیے شہباز شریف چلے گئے، زرداری روٹھ گئے تو بلاول کو منانے کے کہ جناب ہم تو بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہے وہ ہے سارے، ٹھیک ہے نا، لگیاں مسیتاں تے گالڑ امام ہوں جناب کلے پھر رہے نے۔ اب اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے حلوہ بنیں گے اور کوئی بھی ان کے مقابلے پہ نہیں ہوگا، اور یہ دھڑا دھڑ جیت کے تو آ جائیں گے، اور اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی۔ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نئے اتحاد بن سکتے ہیں، کوئی یہ جو پرویز خٹک کی پارٹی ہے، یہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، یہ کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کشتی ڈوبنی نہیں چاہیے، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں، لیکن یہ قرضہ لینا بھی تو بری بات ہے نا، آپ نے اتنے قرضے لیے ہیں، اور قرضے لے کے اب آپ ایئرپورٹ وہ کرائے پہ دے رہے ہیں،
کہ جی یہ پوری دنیا میں ہے، ٹھیک، ایئرپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں اور یہ سارے روڈ ہر چیز پھر اسی طرح آپ دے دیں گے. تو اس لیے میں نے ایک دن مذاق میں کہا تھا کہ آپ چائنا کو یہ ٹھیکے پہ دے دیں، 99 سال کے ٹھیکے پہ، اس نے سارا کچھ ہمیں ٹھیک کر کے دے دینا ہے، جیسے برطانیہ نے ہانگ کانگ کو ٹھیک کر کے دی ہے. ہانگ کانگ پتہ ہے اس وقت وہ پاکستان یہ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے ہانگ کانگ. تو ایسے ہی کر دیں، پھر آپ سے جو ملک نہیں چلتا ایسے ہی کر دیں. ویسے بھی چائنا ہر جگہ گوادر بلوچستان میں اور یہ وہ تو آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی.